السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ محترم سامعین، آج 16واں درس منہاج المسلم کا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ باتیں اولیاء اللہ کے تعلق سے تھیں، اور جو باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ اولیاء شیطان، یعنی ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے شیطان کو اپنا کارساز، اپنا دوست اور سب کچھ شیطان کو بنا رکھا ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آنے والے اور شیطان کی بات پر چلنے والے، شیطان کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے، ایسے لوگوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اولیاءهم الطاغوت، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے ہمسر طاغوت ہے۔ الطاغوت بمعنی الشیطان، یعنی شیطان ہے۔ طاغوت سے مراد یہاں پر شیطان ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور شیطان کو اپنا ہمسر بنا لیا، شیطان کی ہر بات کو ماننے والے ہو گئے۔ اللہ نے کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ شیطان ان کو نکالتا ہے روشنی سے ظلمات کی طرف، یعنی سیدھے راستے سے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے، دین شریعت کو چھوڑ کر کے، اللہ کے احکام کو بھول کر کے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو چھوڑ کر کے وہ اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان ان لوگوں کو راہ راست سے نکال کر کے، سیدھے راستے سے نکال کر کے گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ نے کہا یہی لوگ جہنمی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ان کا ٹھکانہ جنت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس نے شیطان کی پیروی کی، اللہ نے اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر بتایا کہ جو اللہ کے دوست ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جب اللہ کے دوست کا ٹھکانہ جنت ہے اور شیطان کے دوست کا ٹھکانہ اس آیت سے معلوم ہے جہنم ہے، تو جو شیطان کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں اور دین شریعت سے انحراف کر کے، اس کا انکار کر کے وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کبھی بھی جنت نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا، اور اللہ نے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، صرف جہنم ٹھکانہ نہیں بلکہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کی جو وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ شیطان کے دوست، شیطان کے اپنا آپ کو شیطان کا چیلا بنا لینا، شیطان کو اپنا آقا سمجھ لینا، اور سب کچھ شیطان ہی شیطان ان کا ہوتا ہے، ایسے لوگوں تعلق سے تذکرہ ہوا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے ہمسر کر، اپنے دوست پر، یعنی جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، ولی بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان وحی کرتا ہے۔ لَيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کرے، تمہارے ساتھ بحث کرے۔ بہت بہتر بات انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔
وَلَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم مشرکین ہو جاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبودان کو شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان وحی کرتا ہے کن کی طرف؟ جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ولی بنائے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیے باطل لوگوں کو آپ کچھ بات صحیح بتائیے، ہدایت کی بات کیجئے، توفیق کی بات کیجئے، آپ اللہ کے راستہ دکھلائیے، تو وہ آپ کے ساتھ حجت کا کام لیتے ہیں اور ایسے ایسے بحثیں کرتے ہیں، ایسے آپ کے ساتھ حجت کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیسے ان کے ذہن میں آتا ہے؟ اللہ نے یہاں واضح کر دیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَهُمُ الطَّاغُوتُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین ان کے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی شیطان ان کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری شریف کی روایت، ان الشیطان جرى مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر جو خون کے دوڑنے جگہ ہے، یعنی انسان کے جسم میں جو رگ بنی ہوئی ہے، پورے رگ کے اندر دوڑتا ہے۔ اس حدیث کے سے واضح ہوا تو انسان کے جسم کے اندر، رگ کے اندر دوڑنے والا ہے شیطان۔ جب انسان اللہ رب العالمین کو بھول کر کے اللہ رب العالمین کو اپنا کارساز نہ بنا کر شیطان کو بنا لیتا ہے، تو یہ شیطان اس کے ذہن پر قبضہ کرتا ہے، اس کے جسم پر قبضہ کرتا ہے، اور اس کے اندر داخل ہو کر کے اس کو ایسے ایسے بکواسات سکھلاتا ہے، ایسے ایسے باتیں بتلاتا ہے کہ اچھی خاصی دعوت دینے والے کی بات کو انکار کرنے پر تل آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی حجتیں قائم کرتا ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ باطل لوگ، ان کے پاس اتنے منطقی باتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ ہم اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، اس آیت سے معلوم ہوا شیطان ان کے پاس ہوتا ہے، جو شیطان کو انہوں نے اپنا ہمسر دوست بنا رکھا ہے، وہ ان کے ذہنوں کے اندر باتیں ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی ایسی باتیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر باطن سب جاننے والی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اللہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے، لیکن حادث وہ جس کو پیدا کیا گیا پھر ختم ہو جائے گا، انسان ہے وہ۔ اللہ کے تعلق سے یہ سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں بات آتی ہوگی، اور ایسے ایسے انکشافات ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ کس نے پیدا کیا۔ اگر اس کے اندر پڑھنے سے انسان دو نقصان میں پڑ جائے گا، ایک تو انسان گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے، اور دوسرے نقصان یہ ہوگا کہ اگر اس سوچ میں انسان پڑ گیا، بہت مرتبہ بہت سارے لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اوپر دیکھتا ہوں تو یہ دماغ میں آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو انسان پاگل ہو جائے گا، پاگل، اس کا حل نہیں ملے گا، پاگل ہو جائے گا۔ وجہ یہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی بھی وہ اس کو صحیح راستہ نہیں دکھلائے گا۔ تو یہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میں میری پوری ذریت کو بہکاؤں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ البتہ ضرور میں تیری پوری ذریت کو گمراہ کر دوں گا، بہکا دوں گا۔ یہی شیطان ہے جو ذہن میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی باتیں ذہن میں آئے تو بائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دیا کرو، ہلکی تھوک مارے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اعوذ باللہ پڑھنے سے اور تھوکنے سے۔ تو ہمیں اس کے اندر منطقی بحث جو کرواتا ہے وہ بھی شیطان کرواتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اسکالر لوگ کو دیکھا گیا کہ نہ جانے کون کون سے بکواسات اور منطقات کا سہارا لے کر کے ان کا جواب دیتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس منطق کے اندر پھنسنے سے وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک سے پہلے کیا ہے؟ زیرو کو کسی نے بنایا تو ہے۔ یہ منطقی بحث کرنے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، یہ شیطان کی بات آئی ہے کہ ایک سے پہلے کیا؟ زیرو۔ یہ مثال دیتے ہیں نا، ایک سے پہلے زیرو، تو زیرو یعنی اللہ سے پہلے کوئی نہیں، تو زیرو کو کس نے بنایا ہے؟ زیرو اپنے آپ نہیں آیا ہے بلکہ زیرو کو بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے شیطان ان کے ذہنوں کے اندر کیسا غالب ہے، اور جب شیطان کو ہم اپنا کارساز بنا لیں گے اور بغیر علم کے اگر ہم گفتگو کرنے جائیں گے اور منطقی بحث کرنے جائیں گے تو یہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس طریقہ کو اپنائے، بائیں طرف تھوک دے، اپنا آپ شیطان بھاگ جائے گا، اور یہ سارے خیالات اور تصورات سب اپنا آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال نہ دے کہ زیرو ہے تو زیرو اللہ کے تو اللہ بھی زیرو کے
طرح سے ہے؟ نہیں، زیرو کو کسی نے بنایا ہے تب زیرو آیا ہے، زیرو اپنے آپ نہیں آیا ہے گنتی کے اندر۔ یہ سب سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں ایمان والے بھائی، ایسی باتوں میں نہ آئے، ایسے اسکالر کے پیچھے نہ پڑے جن کے پاس خود علم نہ ہو اور گمراہ ہو کر کے دوسروں گمراہ کر جاتے ہیں۔ سلف صالحین کے منہج پر دعوتی کام کرنے والے علماء کرام سے جڑیے، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھلائیں گے، وہ آپ کو شیطان سے بچنے کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ آپ ایسے لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں جن پر شیطان حاوی ہے، غالب ہے، اور شیطان کے گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بتلانا تھا کہ شیطان ان کے ذہنوں کے اوپر قبضہ جما ہوا ہے۔ مزید ایک آیت، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان تمام کو جمع کریں گے، یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ معاشر جب کہا جاتا ہے یا معاشر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جن کی یا انسان سے کہا جائے یا معاشر شباب کہا جائے تو نوجوانوں کی پوری جماعت، ویسے ہی یا معاشر الجن کہا گیا تو جناتوں کی پوری جماعت اس کے اندر داخل ہو گئی کہ اے جناتوں کی پوری جماعت۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا جناتوں کو، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے ہیں۔ وقال اولیاء من الانس، اور ان کے اولیاء، ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرنا الذي اجلت لنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان کے ساتھی انسان کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا اور ہم اپنی اس میعاد کو، ایک متعینہ وقت کو ہم پہنچ گئے۔ یعنی انسان قیامت کا وقت متعین ہے، موت متعین ہے، یعنی اس وقت ہم پہنچ گئے۔ قال النار مثواکم، اور کہا النار، اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تم ہمیشہ اس کے اندر ہوگے مگر اس وقت تک جس تک اللہ چاہے گا۔ یہاں خالدین پہلے اس میں ہمیشہ رہوگے، الا ما شاء اللہ، مگر جب تک اللہ تم کو رکھنا چاہے گا، یعنی جب اللہ تمہیں نکالے گا تبھی تم وہاں سے نکل پاؤ گے، نہیں نکالے گا تم نکل نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے اگر تم نے دنیا معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شیطان کی دوستی کا نقصان، اور یہ معاشر الجن کہہ کر کے یہاں پر جناتوں کی جماعت کے جو شیاطین ہے، جیسے اللہ نے کہا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ شیاطین یعنی دشمن انسانوں میں سے ہے اور کچھ جناتوں میں سے بھی ہے۔ تو جناتوں میں سے وہ لوگ جو شیاطین کا کام کرتے ہیں، برے لوگ ہیں، تو وہ لوگ یہاں مراد ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، انسانوں کو راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، اور انسانوں نے ان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے ایسے لوگوں کو، تو ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور بھی کئی مقامات پر شیطان کا تذکرہ فرمایا اور شیطان کے ہمسایہ اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں بتلائی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ پھر اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ پھر اللہ نے کہا اور یہ شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست راستہ پر جا رہے ہیں۔ کون سمجھتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اپنا آپ کو سیدھے راستے پر کب سمجھتے ہیں؟ جب شیطان ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغ کے داخل کر دیتا ہے کہ نہیں تم تو سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، تم کہاں برے راستے پہ جا رہے ہو، تم تو ایک دم بالکل تمہارا تو سیدھا راستہ ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، بہت گمراہ کن لوگ، کہ ہم تو بہت سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور ایک بات اس میں ہمیں مزید واضح ہوئی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، یعنی صبح شام کے اذکار، تلاوت قرآن اور بہت ساری دیگر چیزیں جو اذکار کی ہیں، اپنے گھروں کو اس سے غافل کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو غافل کر دیتے ہیں، تو وہ شیطان، اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ
لو شیطان فول قرین، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس پر شیطان مقرر ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس پر مقرر ہو کے قبضہ کرتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شکایت رہتی ہے کہ اس کو یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہ جادو، کبھی وہ منتر، کبھی انتر، یہ وہ سب۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب ذکر و اذکار سے غافل ہوتا ہے، یہ عاملین جتنے بھی ہیں جو رقیہ شریعہ کرنے والے، یعنی شریعت کے مطابق کتاب و سنت کے نصوص اور قرآن و حدیث سے دلائل اور جن چیزوں کو قرآن حدیث میں جو وارد ہے ان اذکار کے ذریعے سے جو رقیہ کرتے ہیں، وہ بھی دن بھر اذکار کرتے ہیں، تب جا کر وہ ان کے شرائط سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر ذکر اذکار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہے شیطان کب قبضہ کرتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس کے ہر بات کو مان کر ذکر اذکار چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی پرہیزگار غلط ہونے پر سمجھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرنے کہا، یعنی فرشتوں سے کہا ہم نے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان ابلیس کے۔ شیطان نے نہیں کیا باقی سب نے سجدہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربه، پھر اللہ رب العالمین نے کہا یہ جناتوں میں سے تھا، ابلیس یہ جناتوں میں سے تھا، یہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اس کے رب نے جو حکم دیا کہ سجدہ کر تو وہ سجدہ اس نے نہیں کیا، اس کے رب کے حکم سے خارج ہو گیا۔ افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، تو اللہ نے کہا اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی وہ شیطان جو اللہ کی بات کو نہیں مانا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو، اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو۔ اللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ جس کو جو دھتکارا گیا ہے اور میرا حکم جس کا نہیں مانا، کیا اس آدمی کے ساتھ تم رہتے ہو، اس سے دوستی کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کہہ کر کے مسلمانوں کو اور جو شیطان کے ساتھ رہنے والے ہیں ان سارے لوگوں کو ایک پیغام دیا، ہدایت دیا، نصیحت کی، تو ان کے ساتھ رہنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انداز کی معلومات پہنچائی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارا دیکھا جو کسی کو مارا گیا تھا۔ وہ تارا جب شیاطین اوپر چڑھتے ہیں آسمان پر، حدیث کے اندر ہے، لمبی حدیث بخاری شریف کی، آسمان پہ ایک پہ چڑھتے ہیں تو تارے مارتے ہیں، تو ستارے کے ان کو مارنے کی وجہ سے وہ لوگ گر جاتے ہیں، یعنی شیاطین کو مارا جاتا ہے تو اس وقت ستارے جو گرتے ہیں اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر روشنی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اور دور جاہلیت میں تم اس بارے میں کیا کہتے تھے؟ دور جاہلیت میں یعنی زمانے جاہلیت میں اس کے تعلق سے تم کیا کہتے تھے؟ ساتھیوں نے جواب دیا ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا مر گیا ہے یا کوئی بڑا پیدا ہوا ہے، یعنی تارا جب گرتا تو یہ یقینہ تھا کہ یا کوئی مر گیا ہے یا کوئی پیدا ہوا، اس سے تارا گرا ہے۔ بہت سارے عقائد زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، تو اسی عقیدے کے مطابق انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ تو اس روایت، یہ لمبی روایت ہے، اس کے اندر آپ سب نے فرمایا کسی کی موت پر یہ نہیں، کسی کی موت پر یہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی تارا جب گرتا ہے کھائے کسی کی موت پر پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اللہ سب نے فرمایا اور نہ ہی کسی کی زندگی پر۔ ہمارا رب تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش تسبیح کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے، لمبی اور کئی حدیث کے اندر یہ وارد ہے۔ پھر ان سے قریبی آسمان والے تسبیح کہتے ہیں، اور اسی طرح ان سے متصل نیچے والے پھر آسمان دنیا پر تسبیح کا
گلگلہ پہنچتا ہے، پھر آسمان والے حاملین عرش فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب تعالیٰ نے کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، شیاطین وہاں سے بات چراتے ہیں، یعنی شیاطین جو چڑھتے ہیں ایک پہ ایک تہ بے تہ کر کے، تو وہ سب سے اوپر جو رہتا ہے وہ کچھ بات سن لیتا ہے تو وہ اس کے نیچے بتا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیچے بتانے سے پہلے تارے ان کو مار دیتے ہیں، یا پھر اس کے بعد کبھی کبھی لگتا ہے، تو اگر اس کو بات نیچے پہنچانے سے پہلے اگر تارا لگ گیا تب تو بات نیچے نہیں آ پاتی، جب اس نے بات اگر نیچے پہنچا دی اس کے بعد تارا لگتا ہے تو دیکھیں آگے پوری حدیث بات وضاحت کرتا ہوں آگے۔ شیاطین وہاں سے بات چراتے ہیں اور نیچے زمین پر اپنے ساتھی طرف پھینکتے ہیں، جو بات درست پہنچ جاتی ہے وہ حق ہے، مگر وہ اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ کاہنوں کے بارے میں آیا ہے کہ جو نجومی اور کاہنی جو ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جس کو جوتش کہا جاتا ہے آج کے دور میں، انہی کے تعلق سے حدیث ہے کہ شیاطین ان کے پاس ہوتے ہیں اور شیاطین کو آسمان پہ بھیجتے ہیں، ایک پہ تہ بے تہ جاتے ہیں اور بات چرا کر نیچے لاتے ہیں، اور جو بات چرا کر وہ لاتے ہیں نیچے کی طرف تو ان میں ایک بات وہاں سے ان کو حقیقت معلوم چل جاتی ہے جو آسمان میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب کاہن اس میں 99 جھوٹ ملاتا ہے، جوتش اب 99 جھوٹ کو پھیلاتا ہے، اس میں سے ایک بات تو حقیقت ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، تو ایک بات جب سچ اس کی گنی جاتی ہے تو اس کے بعد پورے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ابھی تو سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن جیسے ہم بہت سارے جوتش آئے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سے خرافات بچا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے گمراہ ہو چکے، کئی مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا اس کے اندر کہ حصہ لیتے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر پوچھتے ہیں ان سے کہ میری کنڈلی کیا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس میں ڈیٹ آف برتھ بتانا ہوتا ہے اور کہاں پہ ڈیٹ آف برتھ بتانا پڑتا ہے، پیرس کہاں پیدا ہوا، نام، ماں کا نام، فلاں فلاں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ سارے خرافات ہو رہی ہے۔ ابھی انسٹاگرام پہ چند دن پہلے کسی نے مجھے خود بھیج دیا، اب پھر یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے یہ نجومیوں کا اور یہ خرافاتیوں کا۔ مسلمانوں بھی ایسے بہت سارے کرنے والے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں محفوظ رہنا چاہیے، شیطانی پورے کام ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بتانا چاہا کہ یہ سارے شیطان کے دوست ہیں جو یہ سارے خرافات کرتے ہیں، شیطان سے باتیں منگواتے ہیں، شیطان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور بہت سارے خرافات کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ، مسلم شریف کی روایت کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی مقرر ہے۔ اور مزید فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جو میں نے حدیث سے پہلے پڑھی آپ کے سامنے فرمائی، من العرق، کہ شیطان بنی آدم کے خون کے دوڑنے یا دوڑتا ہے، یعنی نسوں میں دوڑتا ہے۔ فضیقوا علیہ مجاریہ بالصوم، تم روزہ کے ذریعے اس کی جولان یعنی تو تنگ کر دو، یعنی تمہارے روزہ رکھنے سے تمہارے نسیں جب سوکھ جائے گی، اس میں پانی نہیں پہنچے گا تو وہ تنگ ہو جائے گی، تو اس کا دوڑنے کی جگہ تنگ کر دو روزے کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول نے بڑی حکمت والی بات فرمائی۔ اور اس سے پہلے کی روایت جو آپ نے پیش کی کہ انسان جو اپنا دوست ہوتا ہے اس کو بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی اگر انسان اللہ کو اپنا ولی بنا لے یا اللہ کا ولی وہ بن جائے تو اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو اس کا پورا بھروسہ شیطان پر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہمارے سامنے جو باتیں واضح ہوئی وہ باتیں یہی ہے کہ شیاطین کے دوست ہیں اولیاء شیاطین، جو شیاطین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، شیاطین کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، اور جنت جہنم جو معاملہ ہوگا سارا شیاطین کے ساتھ ہوگا۔ تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو شیاطین کو اپنا کارساز اور دوست بنائے ہوئے ہیں گمراہ کن ہو کر کے، اور ایسے ایسے شیاطین کے دوست جن کو مسلمانوں نے آج اپنا پیر سمجھ رکھا ہے، اور اس کی جھوٹی کرامات کو، اس کی جھوٹی کراماتوں کو ایسے ایسے اجاگر کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی میں وہ اللہ کے ولی ہے، وہ بڑے پیر ہے، پیرانے پیر، نہ جانے کیا کیا دستگیر، اور نہ جانے کیا کیا ان کو غوث اعظم فلاں فلاں نہ جانے کیا کیا بنا دیا جاتا ہے۔ جو سرمد کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کیا تھا، آج وہی سرمد مہنگا بابا جس کی قبروں کے اوپر نہ جانے کون کون سی خرافاتیں کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے پیر آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے، جو جس کو وہ لوگ ولی مانتے ہیں۔ ہمیں ولیوں سے انکار نہیں، اللہ کے ولی ہونا چاہیے، شیاطین کے ولی سے ہمیں انکار ہے، اور شیاطین کے جو ولی ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اپنا کارساز، اپنا مالک سب اللہ کو بنا لے۔ اللہ کو اپنا دوست بنانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا
کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره۔ اللہ نے کہا یہاں فرشتے مراد ہے یا اللہ، دونوں مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب انسان استقامت اختیار کرے گا، اس پر اللہ پر ایمان لا کر ڈٹ جائے گا، تو اللہ نے کہا یا تو فرشتے اس کے دنیا آخرت میں دوست ہوں گے یا اللہ دوست ہوگا، ان کا کارساز مددگار ہوگا۔ اور جنہوں نے شیاطین کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس شیاطین کے وحی جو ان پر کی جاتی ہے یہ بہت ہی بری بات ہے، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو برباد کر دیتی شیطان کی وحی۔ تو شیطان کی وحی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اپنا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہمارا ٹھکانہ بہتر ہو۔ آمین۔ اور شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق انتہائی ضروری ہے اور اللہ کی ولایت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے رضا اور اللہ کی محبت، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا، توفیق مانگنا شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمان شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ فیس بک کمنٹ کے اندر کسی حافظ صلاح محمد صلاح الدین حافظ ماشاء اللہ کا جزاک اللہ جزا، اور کاکا یہ تقریباً احمد ہے جو حافظ احمد مولانا اسماعیل صاحب کے بیٹے ہمارے بانٹے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے اور آپ کے تعلیم میں مزید اضافہ کرے اور آپ کو آگے بھی محنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کئی لوگ لائک وغیرہ میں بھی جڑتے ہیں اور واچ کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ بڑا نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اور انسٹاگرام پر بھی کئی لوگوں نے وہ ہاتھ کا جو ہوتا ہے وہ بھیجا ہے سلام کے طور پر، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تمام کو جزائے خیر دے، اور جتنے بھی انسٹاگرام سے جڑے ہیں اللہ تمام حضرات کو خوش رکھے، حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔